نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عقائد کے حوالے سے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کی جا رہی ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں قرآن و حدیث میں ان کا کیا ثبوت ہے، کیا ان کی اہمیت ہے، کیا ان کی فضیلت ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہم نے عقیدہ توحید بیان کیا اور اس پر 3 حدیث مبارکہ بیان کی۔ اس کے بعد عقیدہ رسالت بیان کیا اور اس پر 3 حدیث مبارکہ بیان کی، اور الحمدللہ کل سے ہم عقیدہ ختم نبوت بیان کر رہے ہیں، اور اس پر انشاءاللہ العزیز کوشش یہ ہوگی کہ 3 سے زیادہ حدیث مبارکہ بیان کی جائے، کیونکہ اس وقت عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور کوئی آدمی اگر عقیدہ توحید بھی مانتا ہے، عقیدہ رسالت بھی مانتا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا تو اس کا کوئی عقیدہ نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو اس لیے عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے۔ تو ہمیں اپنی مساجد کے اندر، اپنے محلے بستی علاقے کے اندر، اپنے چوکوں کے اندر، اپنے ڈیروں کے اندر، اپنی مجالس کے اندر جہاں بھی ہمیں موقع ملے ہم ختم نبوت کا عقیدہ بیان کریں، اور ہر جمعے پر کوشش کیا کریں کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم جو ہے ضرور حدیث مبارکہ پیش کریں، اس کے حوالے سے اپنے سامعین کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کریں۔ تو آج جو میں حدیث مبارکہ پیش کروں گا یہ صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فی اسمائی کے اندر حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک منقول ہے، اور انشاءاللہ میں یہ حدیث جو ہے سکرین پر بھی لگا دوں گا، اور میں آپ کے سامنے یہ حدیث مکمل پڑھ دیتا ہوں۔ عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسمان انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وعن الحاشر الذی يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي أحد رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب في اسمائه۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک نقل کرتے ہیں۔ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے چند نام ہیں، میں محمد ہوں، سارا جگ اور سارے جگ کا رب جس کی تعریف کرے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں احمد ہوں، یعنی کل کائنات کے اندر سب سے زیادہ اپنے پروردگار کی، رب العالمین کی، اللہ جل جلالہ کی سب سے زیادہ میں حمد کرنے والا ہوں۔ وعن الماحی، اور میں مٹانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا۔ وعن الحاشر، اور میں جمع کرنے والا ہوں، قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے جو ہے باہر تشریف لے کر آئیں گے، اور پھر آپ کے قدموں پر تمام انسان و جنات اور تمام مخلوقات جو ہے میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ وعن العاقب، اور میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، اور اب میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا تو ہر اعتراض کرنے والے کا منہ شروع سے ہی بند ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارے تمام عقائد کے اندر عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت جو ہے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو یہ ویڈیو کے اندر پوری جو حدیث ہے یہ آپ کو یاد نہیں ہوگی، اس لیے یہ ویڈیو جو ہے یہ ویڈیو کے اوپر جو ہے یہ حدیث مبارکہ اس کو سکرین پر لگا دیا جاتا ہے الحمدللہ، تاکہ ہر سننے والے کے لیے آسانی ہو کہ وہ اس حدیث کو مکمل یاد کرے، پروف کے ساتھ یاد کرے، اور پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اور انشاءاللہ العزیز جب یہ عقائد کا باب مکمل ہوگا تو 40 احادیث آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور اگر ہم یہ 40 احادیث جو ہے یاد کر لیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر ہم آ جائیں گے
فرمایا کہ جو بندہ 40 احادیث مبارکہ یاد کرے گا، کل قیامت کے دن جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو بڑا رتبہ ہے علماء کا، تو وہ علماء کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔